بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا الله ربي لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اهدني وسددني آمين اللهم آمين انشاءاللہ تعالی ذوالحجہ کا چاند آج نظر آ جائے گا۔ کچھ لوگوں کو کل ان کا ہو گیا جو سعودیہ کو فالو کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اب چاند نظر آنے کے بعد پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں 10 ضروری کام جو ان 10 دنوں میں ہمیں کرنے ہیں ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نیا چاند دیکھنے کی دعا کہ جب نیا چاند دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے چاند کو دیکھنے کے حوالے سے جب ہم دعا پڑھیں گے تو اس میں ہمیں 3 روایات ملتی ہیں کہ جو دعا آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی دعا کیا ہے کہ اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ایک یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہم پر یہ چاند امن ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، 3451 اس کا ریفرنس ہے۔ دوسری روایت جو ہمیں ملتی ہے اس میں ہم ان الفاظ کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وَتَوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّهُ وَتَرْضَى رَبِّي وَرَبُّكَ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا کہ پورا مہینہ ہمیں اس بات کی توفیق دینا کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور تیسری روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ ہم ان الفاظ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، غیر مضلین ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ کیا آتا ہے کہ اے اللہ نہ ہم کسی کو گمراہ کریں اور نہ کوئی ہمیں کوئی گمراہ کرے۔ اب کیا ہے کہ الحمدللہ چاند نظر آ گیا، ہم نے چاند کی دعائیں بھی پڑھ لی۔ اب دوسرا کام کیا ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک یہ ہے، ایک دوسری تکبیر یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر یہ کہ جب چاند نظر آ جائے تو آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ اب تکبیرات پڑھنے میں کیا ہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد للہ اور سبحان اللہ۔ جب ہم ان تینوں کو ملاتے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ والی جو ہے تکبیر بن جاتی ہے الحمد للہ۔ صحیح سلسلہ صحیحہ کی روایت میں ہے 1621، بہت ہی خوبصورت روایت، جب بھی کسی نے لا الہ الا اللہ کہا اسے بشارت ضرور ملی۔ جب بھی کوئی اللہ اکبر کہتا ہے اسے بشارت ضرور ملتی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، جنت کی بشارت ملتی ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا تکرار رکھیں ان دنوں میں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ بال اور ناخن نہیں کٹوانے جنہوں نے قربانی کرنی ہے۔ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی قربانی کا اجر پا سکتا ہے۔ جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ تراشے تو وہ بھی انشاءاللہ قربانی کا اجر پا لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تم میں سے کوئی چاند ذوالحجہ کا کوئی چاند دیکھے تو وہ نہ بال کٹوائے نہ ناخن کٹوائے،
یہ کام چاند نکلنے سے پہلے پہلے کر لے کہ ناخنوں کو تراشنا، بال کٹوانا اور جو بھی جسمانی صفائی ہوتی ہے اس کو صاف ستھرا اپنے آپ کو کر لیا جائے چاند کے نظر آنے سے پہلے پہلے۔ اب اگلے اعمال کو دیکھنے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نیت کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ کوئی بھی اعمال کرنے سے پہلے اخلاص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کو اور آخرت کے اجر کے حصول کو چاہیں۔ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی قبول کرتا ہے، جس کے اندر ریا ہو، جس کے اندر دکھاوا ہو، جس کے اندر شو آف ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے، یا کسی اور نیت سے کیا جائے۔ تو اپنی اپنی نیتوں کا جائزہ لیں بیفور وی انٹر ان ذو الحجہ انشاءاللہ باذن اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جو بھی کام کریں خالصتاً تیری رضا کے لیے کریں گے، خالصتاً تیرے لیے کریں گے۔ پھر یہ کہ ہر نیکی کو آخری نیکی سمجھ کر کریں، نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر کریں، نہ کہ عادتاً کریں۔ اور الحمدللہ نیکی کا فرق اور عادت کا فرق ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جانچ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے نا، کہ عادتاً کیسی عبادت کی جاتی ہے اور نیکی سمجھ کے کیسی عبادت کی جاتی ہے۔ تنہائی کی عبادت کریں، تنہائی میں آنسو بہائیں، تنہائی میں دل سے اور تڑپ کے ساتھ اپنی دعاؤں کو اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگیں۔ فرائض تنہائی میں ادا کریں، خلوت کی عبادت کو جلوت کی عبادت نہ بنائیں، بلکہ عبادت سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، اور ہر قسم کی نیکی کریں، کسی بھی نیکی میں پیچھے نہ رہیں بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ کہ عشرۂ ذو الحجہ میں کرنے کے کام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی اخلاص نیت کر لیں، پھر محنت کا عزم اور ارادہ کر لیں، سچی توبہ کرنی ہے، پھر میں نے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، کثرت سے تکبیرات کرنی ہے، خوب دعائیں مانگنی ہے، تلاوت کی قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے، صدقہ کثرت سے کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، صلہ رحمی بھی کرنی ہے اور خدمت خلق بھی کرنی ہے، اور گناہوں نافرمانیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اوقات کی حفاظت کریں اور زبان کی حفاظت کریں، یہ دونوں کام لازم و ملزم ہیں۔ پھر کیا 9 ذو الحجہ کا خاص عمل روزہ رکھنا ہے، اور 10 ذو الحجہ کا خاص عمل قربانی کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، خود بھی اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے انشاءاللہ۔ اب کیا ہے کہ گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو موقع آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ سے موقع دے رہا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے بھرپور رمضان کو گزارا، اپنی پوری کوششیں کی، اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ ہر روز رکھیں، الگ الگ رکھیں یا چھوڑ کر رکھیں، یہ آپ کی اپنی استطاعت پہ ہے۔ پھر 9 ذو الحجہ کے روزے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گزرے ہوئے سال کے اور آنے والے سال کے۔ تو الحمدللہ خود بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی انکریج کرنا ہے، گناہوں سے خود بھی پاک ہونا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، نیکیوں میں خود بھی آگے بڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اپنے ہی حریص نہیں بننا، بلکہ کیا ہے کہ دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے کے چلیں، اور یہی جو ہے خدمت خلق اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اب چوتھا کام کیا کہ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا تھا کہ آپ ذو الحجہ کی 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے، خاص طور پر عرفہ کے دن کا وہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پچھلے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے 9 ذو الحجہ کا روزہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ حاجیوں نے روزہ نہیں رکھنا، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے یہ نعمت ہے، یہ سہولت ہے، تو وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ دیکھیں اب ڈفرینٹ قسم کے یہاں پہ آپ کو سوال لوگ پوچھیں گے، 9 ذو الحجہ کب ہے، کیسے رکھیں، ادھر تو عید ہو گئی ہے اور ہمارا جو ہے 9 ذو الحجہ بن رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ اپنی چاند کی جو ہے نا مون سائٹ دیکھیں، آپ یہاں پہ اپنے لوکل مقامی مقام پر رہ رہے ہیں، وہاں کا لوکل مون سائٹ دیکھ کے پھر آپ روزہ بھی رکھیں گے اور آپ عید کریں گے، یہ رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہے اور باقی بھی۔ اب یہ کیا دیکھیں، اگر ہم اس بات کو غور سے سمجھیں، فطرتاً کیا ہے کہ 200 سال پہلے کسی کو معلوم ہوتا تھا کہ سعودیہ میں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا؟ تب بھی لوگ روزہ رکھتے تھے نا، 9 ذو الحجہ ہی کا وہ روزہ رکھتے تھے۔ آج گوگل نے سارا کام خراب کر دیا ہے۔ فطرت کا قانون کیا ہے کہ حاجی وہاں پر عرفہ میں جاتے ہیں تو 9 ذو الحجہ کو جاتے ہیں نا،
اور میں نے اور آپ نے 9 ذوالحجہ اپنی مقامی مون سائٹ کو دیکھ کے کرنا ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا ہے۔ حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ یوم عرفہ۔ حکم یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے، چاند دیکھ کر ہی عید کی جائے، خواہ وہ رمضان کا ہو یا ذوالحجہ کے روزے ہوں یا عید ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شام سے ایک صحابہ آئے مدینہ، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کب روزہ رکھا؟ جو شام سے آئے تھے صحابی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعے کے دن روزہ رکھا، اور جب مدینہ والوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہفتے کو روزہ رکھا۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو شام اور مدینہ میں کتنا فرق ہے؟ تو اگر ان کی 2 مون سائٹ ہو سکتے ہیں ڈیفرنٹ جگہ کی، تو ہمیں پھر ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں آسٹریلیا میں ہو سکتا ہے وہ ایک دن آگے ہوں، ان کا وہاں پہ عرفہ کا دن ہو اور ان کی عید چل رہی ہو۔ تو یہ پوری دنیا میں ایک سسٹم، فطرتی نظام چل رہا ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ لوکل ہم نے مون سائٹ دیکھنی ہے، لوکل کو فالو کرنا ہے۔ اس کے لحاظ سے 9 ذوالحجہ جو ہوگی اس دن ہم نے انشاءاللہ تعالی روزہ رکھنا ہے۔ اب 5واں کام کیا کرنا ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی ہے۔ ان 10 دنوں میں قرآن مجید کو مکمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن مجید سے بڑھ کر اور کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو قرآن کی دولت عطا کر دیتی ہے نا، یہ مشکل کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، صرف ارادہ کر لیں اور پلان کریں تو آپ کر سکتے ہیں۔ 5 نمازوں کے ساتھ اگر ہم 4 صفحات پڑھتے ہیں نا تو کتنے ٹائم لگے گا؟ 15 سے 20 منٹ لگ جائیں گے اگر آپ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، یا اکٹھے 2-3 سپارے اکٹھے پڑھ لیں۔ It's entirely up to you how you going to plan this۔ ٹھیک ہے کہ ان 10 دنوں میں کامیاب نفع بخش تجارت یہی ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ مکمل کریں۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور نفلی اعمال میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے۔ قرآن غموں کا علاج بھی ہے اور دل کا سکون بھی ہے۔ ہم آج ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں نا، تو ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے غموں کا علاج ہو سکے اور ہمیں سکون مل سکے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا بریک ڈاؤن آپ کے سامنے ہے کہ پہلے دن سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ال عمران تک وہ مکمل کر لیں، دوسرے دن سورہ نساء سے سورہ انعام، تیسرے دن سورہ الاعراف سے سورہ توبہ، پھر سورہ یونس سے سورہ رعد، 5ویں دن سورہ ابراہیم سے سورہ کہف، 6 دن سورہ مریم سے سورہ المؤمنون، 7ویں دن سے سورہ شعراء سے سورہ الاحزاب، 8ویں دن سورہ سبا سے سورہ فصلت، 9ویں دن سورہ شورى سے سورہ الحدید، 10ویں دن سورہ مجادلہ سے سورہ الناس۔ الحمدللہ ہمارا قرآن مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ تقسیم اپنی سہولت سے کر لیں، پاروں کے لحاظ سے کر لیں، آپ صورتوں کے لحاظ سے کر لیں، آپ منزل کے لحاظ سے کر لیں، جو بھی آپ کے لیے آسان ہے آپ ویسے ہی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کہ قرآن کی تلاوت ہوگی، پھر قرآن کی تلاوت کے علاوہ دیگر کام اور بھی کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ مختلف قرآن کی تلاوت کو سننا ہے، حفظ کی دہرائی کرنی ہے، جو بھی صورتیں آپ کو حفظ ہیں نئی صورتیں حفظ کر لیں۔ اور الحمدللہ آپ لوگوں نے تو 30 پارہ، سورہ کہف، سورہ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع، اور کافی سورہ حشر کی آیات، ان سب کی دہرائی کریں، نئی صورتیں حفظ کریں، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھنا یا سننا شروع کریں، معنی پر غور و فکر کرنا شروع کریں، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں۔ جو بھی چیز سن رہے ہیں خود کو فائدہ ہو رہا ہے فوراً سے دوسروں تک پہنچا دیں، کوئی بھی آڈیو ہے، ویڈیو ہے، کچھ بھی آپ سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے 6واں کام کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار جتنی کثرت سے کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام کریں۔ صبح و شام کا ذکر جو ہے، اذکار مسنون طریقے سے ان کو کریں، استغفار اور ذکر کثرت سے کریں، درود شریف جتنا پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔
اور مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن بالکل نہ بھولیں، اپنے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی، اور نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنے ہیں انشاءاللہ۔ ان اذکار کے ساتھ ساتھ سچی توبہ بھی کرنی ہے۔ ان 10 دنوں کے فضل کو پانے کے لیے سابقہ گناہوں سے توبہ کریں، گناہ سے کنارہ کشی اختیار کریں، سابقہ گناہوں پر ندامت کریں اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پکا تہیہ اور ارادہ کر لیں۔ جو توبہ نہیں کرتا وہ خطرے میں ہے، ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتہ، ایک سیکنڈ کا نہیں پتہ۔ جو توبہ کے بغیر صبح یا شام کرتا ہے تو وہ خطرے میں ہے، کیونکہ ڈر ہے کہ اگر وہ توبہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ حافظ ابن رجب یہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی سانس کا نہیں پتہ، ایک لمحہ نہیں پتہ کہ ہمارا جو گزر رہا ہے دوبارہ ہمیں آئے گا وہ لمحہ کہ نہیں آئے گا، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، معافی مانگیں۔ اب سچی توبہ کرنے کے بعد کیا ہے کہ ان 10 دنوں میں محنت کرنے کا ارادہ اور عزم کر لیں، نیک اعمال کی شدید حریص ہونا ہے، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ دنیا میں نیکیوں میں جلدی کرنے والے جنت کی طرف سبقت کریں گے، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے مقربین ہوں گے، اور نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی۔ محبت سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس میں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پالے گا۔ اللہ اور اس کے رسول تمام موجودات سے زیادہ محبوب ہوں، جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں سب سے زیادہ عزیز محبوب اللہ اور اللہ کے رسول ہوں۔ جس سے محبت کرے وہ اللہ ہی کی خاطر کرے، اور ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اتنا ہی ناپسندیدہ ہو جیسے آگ میں جانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے دے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دے دے، ایمان کی وہ حلاوت دے دے جو کہ ہمیں اللہ کی قربت کا شوق دلا دے، اللہ کی محبت کا شوق دلا دے۔ اللہ کی محبت کا شوق آتے ہی سبحان اللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا ہے، نوافل کی کثرت کرنی ہے، اور کم سے کم نوافل کی کثرت سے پڑھیں۔ صبح نماز پڑھ کر اشراق تک اذکار کریں، پھر وہاں پر ہی 4 رکعت اشراق کے پڑھیں۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ حج اور عمرے کا مکمل ثواب اس کا دیتے ہیں۔ اور 4 نفل پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 4 نفل تم پڑھ لو اور باقی سارا دن میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تو کیوں نہ ہم پھر یہ پڑھیں۔ اور پھر ساتھ ہی کیا ہے کہہ دیا کہ 4 رکعتیں پہلے ظہر سے اور 4 بعد میں پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ جہنم کو تم پر حرام کر دے گا، اور 4 رکعتیں عصر سے پہلے پڑھ لینا، اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، تو اس کے لیے بھاگنا ہے۔ دن میں 12 رکعتیں جو سنت پڑھ لیتے ہیں نا، یہ ان کی بات میں کر رہی ہوں۔ اور پھر تہجد میں طویل صورتوں کو پڑھیں۔ جتنی میری تہجد طویل ہوگی، جتنے میرے سجدے لمبے ہوں گے، اتنی ہی میری نماز میں حلاوت آئے گی، اتنی میری نماز میں خشوع و خضوع آئے گا۔ پھر تہجد کی نماز کو شوق سے پڑھنا ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے پڑھنا ہے، اللہ سے محبت اور ملاقات کا جذبہ رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب 8واں کام کیا کرنا ہے کہ دعاؤں کی کثرت۔ ان ایام میں دعاؤں کا کرنا سارے سال کی دعاؤں سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، خوب دعائیں مانگیں، قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگیں، رات کے آخری پہر میں دعائیں مانگیں، استغفار کا اہتمام کریں، تہجد کے وقت مانگیں، دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے مانگیں، والدین کے لیے مانگیں، بہن بھائیوں کے لیے مانگیں، سب کے لیے آپ حریص ہوں، کیونکہ یہ دن دوبارہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ ان کو جتنے اہتمام کے ساتھ گزاریں گے، جتنی دعاؤں کے ساتھ گزاریں گے، جتنے ذکر و اذکار کے ساتھ دعائیں گزاریں گے، جتنا قرآن کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ میرے دل میں اتنی ہی اللہ کی محبت آئے گی، اتنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آئے گی۔ اور جب اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کے رسول کی محبت آئے گی، اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی، اور پھر میری عبادات جو ہیں ان کا ایک اپنا ہی لیول ہوگا، اور وہی اللہ کو مطلوب ہے۔ اب میں نے اور آپ نے جو 9واں کام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ روزہ رکھنا ہے نا، 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھ لیا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہتے ہیں وہ رکھ لیے، منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھ لیا، جتنے میرے قضاء ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کر لی۔ اب میں نے صدقے کی طرف آنا ہے۔
صدقہ دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صدقے سے گناہ ہی معاف نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے غصے کو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ بری موت سے بچا کر حسن خاتمہ عطا کرتا ہے۔ قیامت کے روز عرش کا سایہ ملے گا۔ کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ پہاڑ بن کر آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا۔ تو پھر کیوں نہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں، جتنی آپ کے اندر استطاعت ہے۔ 700 گنا اس کا اجر دیا جائے گا۔ اپنے اہل عیال پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، یتیموں اور مساکین پر خرچ کریں، طالب علم پر خرچ کریں۔ دیگر کرنے کے کاموں میں کیا ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اگر نہیں کی، جو جتنی زائد ضروریات کی چیزیں ہیں ان کو اس پہ خرچ کرنے کی بجائے وہ صدقہ کریں۔ پھر کیا ہے کہ کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پھر صلہ رحمی کرنی ہے، خدمت خلق کرنی ہے، والدین سے حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی جنت میں لے جانے والے عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ پڑوسیوں کی خبرگیری کرنی ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے، اور سب سے خاص کام جو ہے سلام کو عام کرنا ہے۔ جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کو سلام کریں۔ پھر گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، احکامات کو ماننا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ سارے کام ہم کر لیں گے لیکن زبان کی حفاظت نہیں ہے تو میرے سارے کام جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ زبان کی حفاظت کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں نے زندہ کرنا ہے۔ روز مرہ کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے لیے جنت کے حریص بننا ہے۔ اطاعت ہی نہیں کرنی، اطاعت تو فرض ہے، اس کے ساتھ اتباع کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے اوقات کی میں نے حفاظت کرنی ہے۔ نیند پہ میں نے کنٹرول پانے کی کوشش کرنی ہے، لہو اور لغو چیزوں سے دور رہنا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، اس کو میں بچانا ہے، کیونکہ یہ میرا قیمتی ترین وقت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں انشاءاللہ۔ 10واں اور آخری کام کیا کرنا ہے کہ خیر کے لیے اپنے آپ کو میں نے سرو کرنا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینی ہے۔ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس صلاحیت ہے، میرے پاس وقت ہے، وہ میں نے دوسروں کو دینا ہے، دوسروں کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے۔ کسی کا کام کر دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مدینے کی مسجد میں اعتکاف 1 مہینے کا کروں، جتنا اجر و ثواب اس کا ہے اس سے زیادہ اس بات کا اجر ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو موقع دے رہے ہیں، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹیں، دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے غیر محسوس طریقے سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ تو دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس سے بہترین لینے والا بنا دے۔ اس میں سے جو بھی ہم کام کو اپنائیں، جو بھی کام کریں اس میں ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر نیکی کی طرف چلنے والوں میں بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اجاگر کر دے۔ جو لوگ اللہ کے گھر گئے ہیں، حج کا فریضہ ادا کرنے گئے ہیں، وہ تو رشک کے قابل ہیں ہی، لیکن اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں، میں اور آپ، ہمیں بھی خالی نہیں چھوڑا، ہمارے لیے بھی یہ دن بہت خاص کر دیے۔ اگر ہم ان جو 10 عمل جو میں نے گنوائے ہیں یہ کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند فرمائیں گے، ہمیں بھی باقی تمام سال میں کیے گئے نیکیوں سے زیادہ جو ہے اجر وہ ہمیں ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہر نیکی کے کام کو، ہر اچھی بات کو راسخ کر دے، ہر خیر کی بات کو ہمارے دلوں میں ٹھہرا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے تو پلیز اس آڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، دوسروں کی محبت کے حریص بنیں، دوسروں کے لیے نیکیاں بانٹنے والے بنیں، تاکہ دوسری بھی نیکیوں کی دوڑ میں ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ اکیلے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ جب دوسرے ساتھ ہوں، ہم قدم ہوں، ہمارے ساتھ چلنے والے ایسے ہوں تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے نیکیوں میں اور آگے
بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کو جو کہ بہترین دن آ رہی ہیں ان سے بہترین فائدہ اٹھانے والوں میں شامل کر لیں۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔